بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم تیسری جلد سے 11ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی سال ماہ مبارک رمضان کی 24 تاریخ بدھ کو قدم بوسی کے شرف تک رسائی ہوئی۔ تفسیر کشاف، یہ تفسیر کشاف تفسیر کی اہم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو زمخشری کی کتاب ہے۔ فرمایا، الحمد کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حسن بصری، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبار تابعین میں سے ہیں اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں۔ خواجہ حسن بصری کی قراءت الحمد للہ ہے، دال کے زیر سے، اور دال کے زیر کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ للہ کا لام متصل ہے اور اسلام کی حرکت مبنی ہے۔ خواجہ حسن بصری کی جو قرأت ہے اس میں جو ہے آپ الحمد کے بجائے الحمدی پڑھتے ہیں دال کے زیر کے ساتھ، اور وہ زیر کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ للہ کے لام متصل ہے اور اسلام کی حرکت مبنی ہے، ان کی وجہ یہ۔ لیکن ابراہیم کی قرأت، ابراہیم نخعی قرأت کے ائمہ میں سے گزرے، ان کی قرأت الحمد، لیکن ابراہیم کی قرأت الحمد للہ ہے، الحمد للہ ہے، دال پر پیش اور لام پر بھی پیش ہے، الحمد پھر اس کے بعد والے لام پر۔ یہ ابراہیم نخعی کی قرأت ہے یا کسی اور کی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال کشاف لکھنے والے کا کہنا یہ ہے کہ حسن بصری کی قرأت سے ابراہیم کی قرأت بہتر ہے، یعنی جو دونوں بھی جو قرأتیں ہیں ان میں سے جو بہتر قرأت ہے ابراہیم نخعی کی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ حسن بصری للہ کے لام کی وجہ سے دال کی زیر رکھتے ہیں، یعنی للہ کے لام کی وجہ سے وہ دال پر بھی زیر رکھتے ہیں، یعنی للہ کے لام کی زیر مبنی ہے، کہتے ہیں کہ وہ للہ کے جو لام کی جو زیر ہے وہ مبنی ہے، اسی لیے الحمد للہ کی دال پر بھی زیر ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں۔ لیکن ابراہیم الحمد للہ کے دال پر پیش ہونے اور للہ کے لام اس سے متصل ہونے کی وجہ سے لام پر بھی پیش لگاتے ہیں، لام پر بھی پیش لگاتے ہیں، کیونکہ الحمد کی دال حرکت، الحمد کی دال کی حرکت ایک عامل کی وجہ سے ہے، الحمد میں جو دال کی حرکت ہے وہ ایک عامل کی وجہ سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ عامل کون ہے؟ اور وہ اعراب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعراب ہے، جسے کوئی عامل بدل دے، جسے کوئی عامل بدل دے وہ مبنی کے اعراب سے قوی ہوتا ہے، جو وہ کیا ہے؟ عامل سے بدلے وہ کیا ہے؟ مبنی کے اعراب سے قوی ہوتا ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ تعالی بالخیر نے یہ تشریح بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ میں نے اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے۔ میں نے، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے، وہ یہ ہے،
صوفیانہ توجیہ، آپ فرماتے ہیں الحمد کی دال ایسے شخص کی مانند ہے جس کا کوئی پیر ہو اور وہ اس سے کہے کہ اس طرح رہو تو وہ اس طرح رہو، یعنی الحمد کی دال ایسے شخص کی مانند ہے کہ جس کا کوئی پیر ہو اور وہ پیر اس سے کہے کہ اس طرح رہو اور اس طرح رہو، ایسا کرو ایسا کرو. اور للہ کلام اس شخص کی مانند ہے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے. بہرحال اس تفسیر کے سلسلے میں صاحب تفسیر اور ان کے عقیدے کا ذکر نکلا. زمخشری صاحب تفسیر، صاحب کشاف اور ان کے عقیدے کا ذکر نکلا. خواجہ ذکرہ اللہ تعالی بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا افسوس کہ اتنے علوم رکھنے کے باوجود وہ باطل عقیدہ رکھتا تھا. اللہ، اتنے علوم رکھنے کے باوجود بھی وہ باطل عقیدہ رکھتا تھا. اس موقع پر فرمایا کہ کفر ہے اور بدعت ہے اور معصیت ہے. تین چیزیں بیان کی، کفر ہے، بدعت ہے، معصیت ہے. لیکن بدعت معصیت سے بڑی ہوتی ہے، معصیت یعنی گناہ، بدعت معصیت سے بڑی ہوتی ہے اور کفر بدعت سے بڑا ہوتا ہے، اور بدعت کفر کے نزدیک ہوتی ہے. کفر، بدعت، معصیت. بدعت معصیت سے بڑی ہوتی ہے اور کفر بدعت سے بڑا ہوتا ہے، اور بدعت جو ہے کفر کے نزدیک ہوتی ہے. اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ میں نے مولانا صدر الدین قنیوی سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ میں مولانا نجم الدین سنامی کے پاس تھا. انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کچھ شغل میں رہے ہو، کیا کام کر رہے ہو، کیا مشغلہ ہے؟ میں نے کہا کہ مطالعہ تفسیر میں ہوں. پوچھا کہ کون سی تفسیر؟ میں نے کہا کشاف اور ایجاز اور عمدہ. تین تفسیریں پڑھ رہے ہیں، ایک کشاف، ایک ایجاز اور عمدہ. مولانا نجم الدین نے کہا کہ کشاف اور ایجاز کو تو جلا دو، بس عمدہ پڑھو. کشاف کو جلا دو اور ایجاز کو بھی جلا دو، بس عمدہ پڑھو. مولانا صدر الدین کہتے تھے کہ مجھے یہ بات ناگوار ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ بولے شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی کہا ہے، بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے بھی یہی کہا ہے. مولانا صدر الدین کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بھی ناگوار گزری. رات کو یہ تینوں کتابیں چراغ کے سامنے پڑھ رہا تھا، رات کو یہ تینوں کتابیں چراغ کے سامنے پڑھ رہا تھا. اعجاز اور کشاف کو میں نے نیچے رکھ دیا تھا اور عمدہ ان دونوں کتابوں کے اوپر تھی. اسی درمیان سو گیا. یکایک شعلہ بھڑکا، میں بیدار ہوا. کشاف اور ایجاز دونوں جو نیچے رکھی تھی جل گئی اور عمدہ سلامت رہ گئے. کشاف اور ایجاز دونوں جل گئے اور عمدہ سلامت رہی. دوسری حکایت بیان فرمائی کہ شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ چاہا کہ نحو کی مفصل پڑھے. نحو میں کشاف کی کتاب ہے مفصل، اسے پڑھے. اپنے والد کے سامنے عرض داشت کی، والد صاحب کے سامنے جا کر عرض کی کہ پڑھنا چاہتا ہوں. شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آج کی رات صبر کر لو، ذرا رات گزر جانے دو. جب رات ہوئی تو خواب میں دیکھا کہ کسی کو زنجیر میں جکڑے کھینچ کر لے جا رہے ہیں. خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ہے، اسے زنجیر میں جکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ زمخشری مفصل لکھنے والا ہے، صاحب کشاف ہے. اس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں، اس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے.
خیر زمخشری کا حال وہ معتزلی تھا اور اعتزال کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. بہرحال ہمارے یہاں ہمارے خواجگان اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کے عقیدے میں فساد ہو ان کی کتابوں کو پڑھنے سے گریز کیا کرتے تھے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باطل عقیدہ رکھنے والوں کی کتابوں کو گریز کرنے ان سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح اعتقاد بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ غلطیاں خامیاں ہوئیں اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہماری غلطیوں کو خامیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تیسری جلد سے 11ویں مجلس ہماری ختم ہوا چاہتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.